بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مینیجریل اکاؤنٹنگ یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں چونکہ ہمارا ویک نمبر 8 ہے تو اسی مناسبت سے ہمارا لیکچر نمبر بھی 8 ہے، تو ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ کا ٹاپک لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا ٹیچر رانا آصف شہزاد علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ لیکچر نمبر 8 اس کو سمپلیفائڈ ورژن میں یعنی آسان الفاظ میں ABC کاسٹنگ بھی کہتے ہیں۔ ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ یعنی جیسے جیسے کوئی ایکٹیویٹی وقوع پذیر ہوتی ہے ویسے ویسے اس کی کاسٹ بھی انکر کرتی ہے، اور ہم اپنے مینوفیکچرنگ کاسٹ کے اندر ایک کاسٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹی وقوع پذیر ہوتی ہے ویسے ہی یہ کاسٹ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور آج کے ہمارے ٹاپک کا تقریباً جو ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ کے تحت کاسٹ انکر کرے گی، اس کا تقریباً 80% جو حصہ ہوگا وہ FOH یعنی مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کو چارج کیا جائے گا۔ اس کو ہم اے ٹول ٹو ایڈ میکنگ ڈیسیژن بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا ٹول ہے جو فیصلہ سازی کے کردار میں اپنا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا، اور یہ اسسٹ کرے گا جو کاسٹ یا مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں فیکٹری کے اندر بیٹھ کے فیصلہ سازی کرنے والے، جو چیزوں کی مینوفیکچرنگ یا بائنگ کے متعلق ڈیسیژنز لیتے ہیں، اور فردر جو انڈسٹریز کے یا مینوفیکچرنگ کنسرنز کے انٹرنل ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ آج کے ٹاپک کے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہوں گے، یعنی آج کے لیکچر سے جو چیزیں ہم سیکھیں گے، اس میں سب سے پہلے انڈرسٹینڈ ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ کہ ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ کیا ہے اینڈ ہاؤ اٹ ول ڈیفر فرام ٹریڈیشنل کاسٹنگ سسٹم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر نارملی 2 قسم کے کاسٹنگ سسٹم استعمال کیے جاتے ہیں، کہ جس میں ایک جاب آرڈر کاسٹنگ ہے، یعنی جب آپ اسپیسیفک چیز کا آرڈر چلاتے ہیں اور اس کی کمپلیشن کے بعد نیا آرڈر جو ہے وہ رن کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا کاسٹنگ سسٹم کے جس کو ہم پروسیس کاسٹنگ کا نیم دیتے ہیں، جس کو لیکچر نمبر 4 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج کے ٹاپک کا دوسرا آؤٹ کم اسائن کاسٹ ٹو دا کاسٹ پولز۔ ہم پہلے کاسٹ کی بات کریں گے، پھر کاسٹ پول کی بات کریں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ ایک کاسٹ پول کو فرسٹ سٹیج ایلوکیشن کی بنیاد پہ کیسے کاسٹ اسائن کی جاتی ہے یا چارج کی جاتی ہے۔ ہمارا تھرڈ ایلیمنٹ آف لرننگ آبجیکٹیو ہوگا کمپیوٹ ایکٹیویٹی ریٹس فار کاسٹ پولز۔ ہم اس میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایکٹیویٹی ریٹس کیسے بنتے ہیں جو کہ کاسٹ پول کو کاسٹ چارج کرتے ہوئے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارا فورتھ لرننگ آؤٹ کم جو ہوگا آج کے لیکچر کا اسائن کاسٹ ٹو دا کاسٹ آبجیکٹ، یعنی وہ آبجیکٹ کہ جس کی بنیاد پہ ہم کاسٹ انکر کرتے ہیں۔ کاسٹ آبجیکٹ وہ فزیکل آبجیکٹ ہوتا ہے کہ جو کہ ہماری مین پروڈکٹ ہوتی ہے، کہ جس کے اندر یونٹ بیس پہ یا ٹوٹل پروڈکشن کی بیس پہ ہمیں ٹوٹل کاسٹ جسٹیفائڈ نظر آتی ہے یوزنگ اے سیکنڈ سٹیج ایلوکیشن۔ یعنی یہاں پہ ہم سیکنڈ سٹیج ایلوکیشن کی بات بھی کریں گے، جیسا کہ ہم نے FOH کے اندر اپارشنمنٹ میں سیکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس 2 میتھڈز ہوتے ہیں جس کو ریسیپروکل اور نان ریسیپروکل میتھڈز آف کاسٹ ایلوکیشن کہا جاتا ہے۔ ہمارا آج کے لیکچر کا 5واں لرننگ آبجیکٹیو یوز ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ ٹو کمپیوٹ پروڈکٹ اینڈ کسٹمر مارجن، یعنی ہم بات کریں گے کہ ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ کا رول مینوفیکچرنگ کے اندر یعنی پروڈکٹ کاسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح کسٹمر مارجن جو کسٹمر کو پرائس آفر کی جاتی ہے اس کے اندر اس کا رول کیا ہوگا، اور آخر پہ ہم دیکھیں گے پریپیئر این ایکشن انالیسس رپورٹ یوزنگ ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ ڈیٹا اینڈ انٹرپریٹ دا رپورٹ، اور اس کی بنیاد پہ اس رپورٹ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کتنا بہتر ہیں اس کے متعلق۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، چلتے ہیں ہم آج کے اپنے پہلے لرننگ آبجیکٹیو کی طرف۔ تو پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ کیا چیز ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے،
ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ، یعنی جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی اسپیسیفک ٹاسک یا ہمارا کوئی ایکٹیویٹیز کا مجموعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، ویسے ویسے ہی یہ کاسٹ بھی وقوع پذیر ہونا شروع کر دیتی ہے۔ اے بی سی ہم اس کو عام یا سمپل الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، اے بی سی از اے گڈ سپلیمنٹ ٹو آر ٹریڈیشنل کاسٹنگ سسٹم، یعنی اے بی سی انالیسس جو ہے یا اے بی سی کاسٹنگ سسٹم جو ہے، جو ٹریڈیشنلی جتنے بھی مینوفیکچرنگ کنسرنز ہوتے ہیں یا ٹریڈنگ کنسرنز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کاسٹ وقوع پذیر ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایڈیشن ہے، ایک سپلیمنٹری میتھڈ ہے جو کہ ہمیں کاسٹ کو نکالنے میں، کاسٹ کو سمجھنے میں، اس کی نیچر واضح کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اے بی سی از ڈیزائن ٹو پرووائڈ مینیجرز ود کاسٹ انفارمیشن، یعنی اے بی سی ایک ایسا سسٹم ہے جو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس کو چیزوں کی کاسٹ کے متعلق جو جسٹیفائڈ اور اپروپریٹ معلومات ہے وہ فراہم کرتی ہے فار اسٹریٹجک اینڈ ادر ڈیسیژنز، تاکہ وہ مینیجرز اپنے لانگ ٹرم نوعیت کے مینوفیکچرنگ بیسڈ جتنے بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں یا کوئی اور ڈیسیژن کے جس کا تعلق مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن کنسرنز کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو اسسٹ کرتے ہیں دیٹ پوٹینشلی افیکٹ کیپیسٹی، کہ جن کا اثر آپ کو کسی بھی مینوفیکچرنگ کنسرن یا مینوفیکچر کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر نظر آتا ہے۔ یعنی ہر ادارے کی اپنی ایک پروڈکشن کیپیسٹی ہوتی ہے، اس میں اسٹریم لائن کیا جاتا ہے کہ میکسیمم یا منیمم پروڈکٹ وہ کیا بنا سکتے ہیں، اور ان کے فیسلٹی لے آؤٹ کے اندر ایسی کون سی گرپ موجود ہے، ایک کون سی اسٹرینتھ موجود ہے جو اس کی کیپیسٹی کو ہائی لائٹ کرتی ہے، اینڈ دیئر فور افیکٹ فکسڈ ایز ویل ایز ویریبل کاسٹ، اور اس کے اثرات آپ کو کسی بھی انڈسٹری کے اندر، کسی بھی بزنس کنسرن کے اندر وقوع پذیر ہونے والی فکس کاسٹ کے اندر بھی نظر آتے ہیں، اور ویریبل کاسٹ بھی اس سے متاثر نظر آتی ہے۔ نارملی ہم ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ ویریبل کاسٹ کو کہتے ہیں۔ ایکٹیویٹی بیس کے اندر ویریبل ریٹس جو ہوتے ہیں وہ یونٹ وائز فکس ہوتے ہیں، جبکہ ایز اے ٹوٹل ویریبل کاسٹ چینج ہوتی ہے۔ اس چیز کو ہم نے کاسٹ بیہیویئر انالیسس چیپٹر نمبر 5 کے اندر آلریڈی ڈسکس کر لیا ہوا ہے، اور ہم نے یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ چونکہ ویریبل کاسٹ کے اندر ایکٹیویٹی بیسڈ ریٹس طے شدہ ہوتے ہیں، ریٹ تو چینج نہیں ہوتے، لیکن ایکٹیویٹی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹوٹل کاسٹ بھی چینج ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ فکس کاسٹ اس وقت کمپنی کی فائدہ میں چلی جاتی ہے جیسے ہی آپ کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، اور فکس کاسٹ تو فکس ہوتی ہے تو پر یونٹ بیس پہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے بی سی کاسٹنگ جو ہے بوتھ ایلیمنٹس آف کاسٹ، یعنی بیہیویئر کے اعتبار سے کاسٹ کے دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، فکس اینڈ ویریبل، ان دونوں کے اوپر اس کے اثرات نظر آئیں گے، لیکن ویریبل کے اندر اس کا یونٹ بیس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن ٹوٹل کاسٹ جو ہوگی وہ ایکٹیویٹی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے اور کم ہونے کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، لیکن فکس کاسٹ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر ہم یونٹ بیس کو اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو وہ پھر کمپنی کے لیے، بزنس کنسرنز کے لیے، مینوفیکچررز کے لیے ایڈوانٹیجز ہوتی چلی جاتی ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، اب ہم یہ دیکھیں گے ہاؤ کاسٹ آر ٹریٹڈ انڈر ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ۔ ہم کاسٹ کو اے بی سی سسٹم کے تحت کیسے انالائز کر سکتے ہیں، کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اے بی سی ڈفر فرام ٹریڈیشنل کاسٹ اکارڈنگ اور اکاؤنٹنگ ان 3 ویز۔ اے بی سی سسٹم جو کہ ٹریڈیشنل کاسٹنگ سسٹم ہے، کہ جس کے اندر ہم ٹوٹل کاسٹ جو کہ وقوع پذیر ہوتی ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کاسٹ کنسیپٹ اینڈ کلاسیفیکیشن میں دیکھا تھا کہ کاسٹ یا تو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہوتی ہے یا نان مینوفیکچرنگ ہوتی ہے۔ اگر ہم اے بی سی کی بات کرتے ہیں تو مینوفیکچررز کے لیے یا مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن کاسٹ میں اس کے دونوں امپیکٹ موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ ٹریڈیشنل پروڈکٹ کاسٹنگ سسٹم کا بھی حصہ ہوتی ہے۔ ٹریڈیشنل پروڈکٹ کاسٹنگ سسٹم کے اندر ایک انڈسٹری کے اندر یا کسی پروڈکٹ کو بنانے کے متعلق جتنی بھی کاسٹ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے اس ٹوٹل کو ہم ایبزارب کرتے ہیں اور یونٹ بیس پہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک پیریڈ میں کتنی کاسٹ انکر کی ہے، ہم نے ٹوٹل پروڈکشن کتنی کی ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم کاسٹ پر یونٹ نکال سکتے ہیں۔ لیکن
جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے اس کا ریلیشن آپ کو اے بی سی پروڈکٹ کاسٹنگ کے اندر بھی نظر آتا ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جیسے ہی جیسے ہماری پروڈکشن بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے یہ کاسٹ بھی جو ہے وہ بڑھتی ہے، آل دو کہ پرپورشنیٹ بیسس پہ یہ اس کی کاسٹ پر یونٹ بیس پہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ وجہ اس کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب ہماری پروڈکشن بڑھتی ہے تو فکس کاسٹ یونٹ بیس پہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ ویریبل کاسٹ جو ہے وہ سیم رہتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کاسٹ پر یونٹ نکالتے ہیں تو اس کے اندر دونوں ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں، یعنی فکس بھی اور ویریبل بھی، اور ٹوٹل کاسٹ پر یونٹ جو ہے دونوں یعنی فکس کاسٹ پر یونٹ پلس ویریبل کاسٹ پر یونٹ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ ایڈوانٹیجز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم نان مینوفیکچرنگ کاسٹ یا آپریشنل کاسٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو اے بی سی کاسٹنگ سسٹم اس کے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپریٹنگ کاسٹ وقوع پذیر ہوتی ہے اس کا تعلق ایکٹیویٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے اگزامپل رکھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کریں گے، ایڈورٹیزمنٹ کریں گے تو یہ کاسٹ وقوع پذیر ہوگی، اگر ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتے تو یہ کاسٹ نہیں ہوگی۔ تو پیورلی اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ جو ہے ہمیشہ کسی ایکٹیویٹی یا ایک بیس کے انکر کرنے پہ ہی بیس کرتی ہے، اور اگر وہ ایکٹیویٹی نہ ہو تو یہ کاسٹ بھی نہ بنے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اے بی سی اسائن بوتھ ٹائپس آف کاسٹ ٹو دا پروڈکٹ، یعنی اے بی سی کا سسٹم جو ہے یہ ایک پروڈکٹ کو دونوں قسم کی کاسٹ یعنی مینوفیکچرنگ اور نان مینوفیکچرنگ کاسٹ اسائن کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اس کا رول دونوں کے اندر آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا۔ ہاؤ کاسٹ آر ٹریٹڈ انڈر ایکٹیویٹی بیس کو مزید ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ اے بی سی ڈفر فرام ٹریڈیشنل کاسٹ اکاؤنٹنگ ان 3 ویز، 3 طریقوں سے۔ اب جیسا کہ میں اس کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ٹریڈیشنل پروڈکٹ کاسٹنگ کے اندر مینوفیکچرنگ کاسٹ کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے، ایبزارب ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم لیکچر نمبر 7 کے اندر یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب فیصلہ سازی کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم کاسٹ کو 2 حصوں میں یعنی ڈائریکٹ کاسٹنگ اور ایبزارپشن کاسٹنگ کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور مینوفیکچرنگ کا تعلق چونکہ انڈر ایبزارپشن کاسٹنگ تمام ایلیمنٹس کو ایبزارب کرنا، ان کی کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنا اور اس کو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کاسٹ کے اندر تمام کی تمام ٹریڈیشنل کاسٹنگ ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن مینوفیکچرنگ کا سارے تو نہیں لیکن غالب حصہ ایسا ہوتا ہے جو اے بی سی کاسٹنگ سسٹم کے تحت بھی اپنا رول پلے کرتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم بیسک ایلیمنٹس آف کاسٹ کو ہی دیکھیں تو ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ بھی جو ہے وہ ویریبل ہوتی ہے اور ایکٹیویٹی پہ بیس کرتی ہے، لیبر کاسٹ بھی ویریبل ہوتی ہے اور ایکٹیویٹی پہ بیس کرتی ہے، اور ایف او ایچ کا ایک حصہ جس کو کہ ویریبل مینوفیکچرنگ اوور ہیڈس کہا جاتا ہے وہ بھی ایکٹیویٹی کے وقوع پذیر ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رول یہاں پہ ہے، سارا نہیں ہے لیکن غالب حصہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ کا ایسا ہوتا ہے جو اے بی سی پروڈکٹ کاسٹنگ سسٹم کے تحت بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ نان مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ سم ایلیمنٹس ایکٹیویٹی کے مطابق ہوتے ہیں اور کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فکس کاسٹ کے وقوع پذیر ہونے کے قوانین کے تحت ہی ایبزارب ہوتے ہیں۔ تو دوسری جگہ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے بی سی ڈز ناٹ اسائن آل مینوفیکچرنگ کاسٹ ٹو دا پروڈکٹ، کہ اے بی سی ساری کی ساری جو کاسٹ ہوتی ہے مینوفیکچرنگ کی وہ اس کو مطلب کسی پروڈکٹ کو اسائن نہیں کرتی، غالب حصہ جو ہوتا ہے یعنی جتنے بھی ویریبل ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اس نظام کے تحت کیلکولیٹ ہوتے ہیں یا چارج آؤٹ ٹو دا پروڈکٹ کیے جاتے ہیں، لیکن فکسڈ ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں چونکہ اس کا ایکٹیویٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ اسی چیز کو ہم ایک گراف کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے بی سی ڈفر فرام ٹریڈیشنل کاسٹ اکاؤنٹنگ ان 3 ویز، یعنی اسی چیز کو مزید ایلیبوریٹ کر رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کی آسانی ہو جائے۔ ہم اگر اس کی گرافیکل پریزنٹیشن دیں تو نمبر آف کاسٹ پولز یعنی پروڈکٹ کو ہم ہاریزونٹل ایکسس پہ رکھتے ہیں یعنی ایکس ایکسس پہ رکھتے ہیں، جبکہ لیول آف کمپلیکسٹی کو ہم وائی ایکسس پہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم ریٹس کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کی کیلکولیشن کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں پروڈکٹ کاسٹنگ کے اندر، اس میں سب سے پہلے پلانٹ وائڈ اوور ہیڈ ریٹ ہوتا ہے۔ پلانٹ وائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ مکمل کی ہے
اور اس ایکٹیویٹی کے یونٹ وائز ریٹ طے کر لیے جاتے ہیں. جتنی چیزیں ہم نے بنائی ہوتی ہیں اتنے ہی ریٹس جو ہوتے ہیں اس پلانٹ کو چارج کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح دوسرا طریقہ کار جو اس سے اگلے سٹیپ پہ ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹل، یعنی جب ہم نے پروڈکٹ کو چیز کے مطابق چارج آؤٹ کرنا سیکھ لیا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر کتنی چیزیں جو ہیں ہم نے بنائی ہیں، تو ٹوٹل کاسٹ جو اس پہ وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ٹوٹل پروڈکٹ کو ہی چارج کر دی جاتی ہے. اور اس کے اندر جو ریٹس ہوتے ہیں یہ ٹوٹل پروڈکٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، بلکہ ایچ ڈپارٹمنٹ میں جتنی ورکنگ ہوئی ہوتی ہے اور جتنی پروڈکشن کمپلیٹ ہوئی ہوتی ہے اس کے مطابق پلانٹ وائڈ یا ڈپارٹمنٹل وائز آپ ریٹ طے کرتے ہیں. اور سب سے اینڈ پہ ایکٹیویٹی بیس، یعنی پلانٹ وائڈ ایک اسمالر چیز ہے، ڈپارٹمنٹل یہ تھوڑا سا بڑا ریٹ ہو جاتا ہے، جبکہ ایکٹیویٹی بیس آپ کو جسٹیفیکیشن کرنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل ایک ڈسٹنکٹ پیریڈ کے اندر کتنی چیزیں پروڈیوس کی ہیں اور آپ نے اس پیریڈ کے اندر ٹوٹل کاسٹ کتنی انکر کی ہے، تاکہ اس کا ایک جسٹیفائڈ ریٹ ترتیب دیا جا سکے کہ جس کو آپ اپنی کاسٹ اکاؤنٹنگ شیڈول کے اندر ریفلیکٹ کر سکیں. تو ہم یہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں اے بی سی یوزز مور کاسٹ پولز. اے بی سی سسٹم کے اندر زیادہ کاسٹ پول استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چیز بنی ہوئی ہو، چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈفرینٹ طریقے کے مطابق نکلے ہوئے ریٹ ہوں. لیکن اے بی سی کاسٹنگ سسٹم کے اندر ایک مخصوص پیریڈ کے اندر جتنی بھی چیزیں پروڈیوس ہوئی ہوتی ہیں یا جتنے بھی آپ نے یونٹ بنائے ہوتے ہیں اس کے مطابق ٹوٹل کاسٹ کو اس پہ تقسیم کرنے سے ایک ریٹ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ جس کو ایکٹیویٹی ریٹ یا ویریبل ریٹ پر یونٹ کا نام دیا جاتا ہے. اے بی سی ڈفر فرام ٹریڈیشنل کاسٹ اکاؤنٹنگ ان 3 ویز. اسی کو مزید ایلیبوریٹ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ایچ اے بی سی کاسٹ پول ہیز اٹس اون یونیک میجر آف ایکٹیویٹی. یعنی ایک کاسٹ پول جو ہوگا اس کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہوتا ہے کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا، اور وہ ڈسٹنکٹ یونٹ کے جس کی بنیاد پہ کاسٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے اس کو کاسٹ پول کا نام دیا جاتا ہے. ٹریڈیشنل کاسٹ سسٹم یوزلی رلائی آن والیوم میجرز. عام جو کاسٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل والیوم ہم نے کتنا پروڈیوس کیا ہے، سچ ایز ڈائریکٹ لیبر آرز اینڈ آر مشین آر ٹو ایلوکیٹ آل اوور ہیڈ کاسٹ ٹو دا پروڈکٹ. یعنی اس میں ہم جب کسی مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کی کاسٹ کو ازائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی چیز کو کسی ڈائریکٹ بیس کو اس کی کاسٹ پول بناتے ہیں، جیسا کہ ڈائریکٹ لیبر آرز ہیں یا مشین آرز ہیں. تو عمومی طور پہ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ یا تو لیبر آرز کی بنیاد پہ ایبزارب کی جاتی ہے یا جتنے گھنٹے مشین چلی ہو یعنی مشین آر کو اس کی بیس بنایا جاتا ہے. تو پہلے بھی ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اے بی سی یوزز مور کاسٹ پولز. نارملی ہم جب کسی مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کاسٹ کو ایبزارب کرتے ہیں یا اس کا اپلیکیشن ریٹ بناتے ہیں تو 5 سے 6 اپلائیڈ ریٹ یوز کیے جا سکتے ہیں یا ایسی بیسز یوز کی جا سکتی ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ایبزاربشن ریٹ بنتے ہیں. اس کے اندر ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ لیبر کاسٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ لیبر آرز بھی ہو سکتے ہیں، پرائم کاسٹ بھی ہو سکتی ہے، نمبر آف یونٹ پروڈیوس بھی ہو سکتے ہیں اور مشین آرز بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اے بی سی سسٹم آف کاسٹ اکاؤنٹنگ کے اندر ہم زیادہ کاسٹ پولز کو دیکھ سکتے ہیں. اب پرائرٹی یہ سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ کون سا کاسٹ پول ہمیں زیادہ بیسٹ سوٹ کرتا ہے. اب یہاں سے ہمیں اتنا ہم نے چیزوں کو سیکھ لیا، ذکر کر دیا. اب کچھ چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھنا ضروری ہے کہ ایکٹیویٹی کیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹی وقوع پذیر ہوتی ہے ویسے ہی اس کی کاسٹ بھی انکر کرتی ہے. تو ہمیں یہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از ایکٹیویٹی. این ایونٹ دیٹ کازز دی کنزمپشن آف اوور ہیڈ ریسورسز. یعنی ایک ایسا ایونٹ جو کہ اوور ہیڈ ریسورسز کی کاسٹ کو کنزیوم کرنے کا باعث بنتا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ہم نے پروڈکشن کرنی ہے، ہم نے مشین چلا دی،
مشین جیسے ہی چلنا شروع کرے گی وہ الیکٹریسٹی بھی کنزیوم کرے گی، اور جیسے ہی وہ الیکٹریسٹی کنزیوم کرے گی تو مشین کے اندر انڈائریکٹ استعمال ہونے والے موبل آئل، گریسز وغیرہ بھی استعمال ہوں گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کاسٹ کا تعلق ایکٹیویٹی کے وقوع پذیر ہونے سے ہوتا ہے۔ دین ہے ایکٹیویٹی کے بعد ایکٹیویٹی پول، یعنی ایک ایسا یونٹ جہاں پہ اے لائک ایکٹیویٹیز پرفارم کرتی ہیں، مثلا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک جیسی ایکٹیویٹیز وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم اس کو ایکٹیویٹی کاسٹ پول کا نام دے سکتے ہیں۔ ایک کاسٹ بکٹ ان وچ کاسٹ ریلیٹڈ ٹو اے سنگل ایکٹیویٹی میئرز آر accumulated، یعنی کسی ایک ایکٹیویٹی سے متعلق وقوع پذیر ہونے والی جتنی بھی کاسٹ ہوتی ہے اس کو وہاں پہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے لیبر کاسٹ اور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا ذکر کیا ہے۔ اب پروڈکشن کے اندر مختلف قسم کی لیبر کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں سے حاصل ہونے والی پروڈکٹ ایک ہی ہوتی ہے، وہ مین پروڈکٹ ہے جس کو آپ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے دو چیزیں سیکھ لیں کہ ایونٹ اس واقعے کو کہتے ہیں جو کہ کسی ایف اوچ کاسٹ یعنی مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کاسٹ کے وقوع پذیر ہونے کا باعث بنتا ہے، اور وہ جگہ یا وہ بکٹ جہاں پہ ایک طرح کی کاسٹ کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر اس کو رپورٹ کر سکیں، اس کو ایکٹیویٹی کاسٹ پول کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ایکٹیویٹی میئر کیا چیز ہے، یا ایکٹیویٹی میئر کیسے ہوتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے جسٹیفائی کر دیا کہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو اب ایکٹیویٹی کو میئر کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقے ہوتے ہیں۔ دا ٹرم کاسٹ ڈرائیور از آلسو یوز، اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کاسٹ ڈرائیور ٹو ریفر این ایکٹیویٹی میئر، یعنی ایکٹیویٹی ہم کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کو، ایک ایونٹ کے وقوع پذیر ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ اب ایک ایونٹ جو ہے، اگر ہم ایک گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کی ٹریولنگ جو ہے، گاڑی کا جو مائلیج کور ہے وہ کاسٹ ڈرائیور ہو سکتا ہے یا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے اگر ایک مشین پارٹس پروڈیوس کرتی ہے یا کچھ یونٹ پروڈیوس کرتی ہے تو اس کی پروڈکشن جو ہے، ایک طرح کے جو یونٹس ہوتے ہیں اس کو ہم کاسٹ ڈرائیور کا نام دے سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار جو ایکٹیویٹی میئر کا ہے، این ایلوکیشن بیس ان این ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ سسٹم، جیسا کہ میں نے پچھلی سلائڈ پہ بات کی کہ جب ہم ٹوٹل ایف اوچ کاسٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آنے والے پیریڈ کے لیے ایک ایبزارپشن یا ایپلیکیشن ریٹ بنایا جاتا ہے۔ اس ایپلیکیشن ریٹ کو بنانے کے لیے ہمارے پاس مختلف بیسز ہوتی ہیں اور ملٹیپل بیسز کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، کاسٹ اکاؤنٹنٹ اس میں سے چوز کرتا ہوتا ہے کہ اس کے حالات کو، اس کے ڈپارٹمنٹ کو کون سی میئر زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس لیبر کاسٹ ہوتی ہے، پھر لیبر آرز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ مٹیریل کاسٹ ہوتی ہے، یا پھر آپ کی جو بیس ہے وہ پرائم کاسٹ کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک مشین جتنے گھنٹے چلتی ہے اس کو بھی بیس بنایا جا سکتا ہے، اور مشین آر جو ہیں اس کو بھی بیس بنایا جا سکتا ہے۔ ٹو کامن ٹائپس آف ایکٹیویٹی میئرز، ہمارے پاس ایکٹیویٹی میئرز کے دو مین طریقے ہیں، ایک ہے ٹرانزیکشن ڈرائیور اور دوسرا ہے ڈیوریشن ڈرائیور۔ ٹرانزیکشن ڈرائیور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ایونٹ وقوع پذیر ہوتے ہیں ہم اس کی بنیاد پہ کاسٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، جبکہ ڈیوریشن خاص عرصے یا انٹرول ڈیسائیڈ کر لیے جاتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر اگر کوئی کاسٹ وقوع پذیر ہوگی تو ہم اس کو بھی کسی ایکٹیویٹی کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کاسٹ کو ایکیومولیٹ کرتے ہیں۔ ٹرانزیکشن ڈرائیور کیا کہتا ہے؟ سمپل کاؤنٹ آف دا نمبر آف ٹائمز این ایکٹیویٹی اکرز، یعنی سمپلی ہم اس نمبر کو گنتی کر لیتے ہیں کہ جب کوئی ایکٹیویٹی بار بار وقوع پذیر ہوتی ہے۔ مثلا جب ہم ایک دفعہ الیکٹریسٹی کی موٹر چلاتے ہیں تو سٹارٹ کے لیے زیادہ بجلی کنزیوم کرتی ہے، لیکن ایک دفعہ جب وہ رننگ میں آ جائے تو پھر ایوریج الیکٹریسٹی کنزیوم کرتی ہے۔ تو جب جب ہم اس موٹر کو چلائیں گے، جب جب وہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے، ہم اس کو کاؤنٹ کر لیں گے۔ جبکہ ڈیوریشن ڈرائیور کیا کہتا ہے؟ اے میئر آف دی اماؤنٹ آف ٹائم نیڈڈ فار این ایکٹیویٹی، اس کے اندر ہم بجٹڈ ٹائم کو بیس بناتے ہیں، یعنی طے شدہ ہوتا ہے۔ انڈسٹری کے اندر ایوریج ٹائم ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کمپنی اگر کوئی چیز بناتی ہے تو ایک پارٹ بنانے پہ یا ایک وہ یونٹ پروڈیوس کرنے پہ اس کی کتنی کاسٹ آتی ہے۔ جتنے یونٹ بڑھتے چلے جائیں گے
ویسے ویسے ہی آپ دیکھ لیں گے کہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر کتنی پروڈکشن ہوتی ہے، تو ٹائم کی بنیاد پہ بھی ہم پروڈکشن کو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں اتنی ایوریج یونٹس بننے چاہیے۔ تو یہ دو بیسز ہوتی ہیں ایکٹیویٹی میئر کرنے کے لیے، یعنی ٹرانزیکشن ڈرائیور اور ڈیوریشن ڈرائیور۔ ہاؤ کاسٹ آر ٹریٹڈ انڈر ایکٹیویٹی، یعنی کاسٹ کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے اے بی سی کاسٹنگ سسٹم کے تحت۔ اے بی سی ڈیفائنز 5 لیول آف ایکٹیویٹی، ایکٹیویٹی کے 5 لیول ڈیسائیڈ کرتی ہے اے بی سی کاسٹنگ سسٹم دیٹ لارجلی ڈو ناٹ ریلیٹ ٹو دا والیوم آف یونٹس پروڈیوسڈ، اور اس کو ہم بڑے پیمانے پہ ریلیٹ نہیں کر سکتے اگر ہم یونٹ بنا رہے ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انڈسٹری کے اندر بھی ڈائیورسٹی ہوتی ہے، کسی ایک قسم کے یونٹ نہیں بنا رہے ہوتے، بہت کم کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ایسی کمپنیاں جو اے لائک پروڈکٹ بناتی ہیں وہاں پہ پروسیس کاسٹنگ سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ مختلف نوعیت کے پارٹس بن رہے ہوں تو وہ جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم کو پریفر کرتے ہیں۔ ٹریڈیشنل کاسٹ سسٹمز یوزلی ریلائی آن والیوم میئرس، عمومی طور پہ جو ٹریڈیشنل کاسٹ سسٹمز ہیں، جیسا کہ میں نے بات کی جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم ہے یا پروسیس کاسٹنگ سسٹم ہے، وہ عمومی طور پہ جتنا بھی والیوم آپ نے پروڈیوس کیا ہوتا ہے یا کاسٹ کنزیوم کی ہوتی ہے اس پہ ریلائی کرتے ہیں، سچ ایز ڈائریکٹ لیبر آرز اینڈ مشین آرز، یعنی ایک کام کتنے گھنٹے لیبر نے پرفارم کیا ہے یا مشین کتنے گھنٹے استعمال ہوئی ہے، عمومی طور پہ اس چیز کو بیس بناتے ہیں۔ ٹو ایلوکیٹ آل اوور ہیڈ کاسٹ ٹو دی پروڈکٹ، جیسا کہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جب ایک اپلیکیشن ریٹ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو اس میں کسی ایک چیز کو بیس بنایا جاتا ہے اور اس بیس کی بنیاد پہ ہم اپلائیڈ ریٹ یا اپلیکیشن ریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہاؤ کاسٹ آر ٹریٹڈ انڈر ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ۔ Manufacturing companies typically combine their activities into 5 classification، یعنی جو کمپنیز ایسی جہاں پہ کنورژن پروسیس پرفارم کیے جاتے ہیں اور جو کہ چیزوں کو بناتے ہیں وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کو وہ 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی 2 کی وضاحت کر چکا ہوں۔ یونٹ لیول ایکٹیویٹی، کہ یعنی آپ بتا دیتے ہیں کہ اتنے یونٹ بنانے ہیں تو اتنے یونٹ کی ایک ایکٹیویٹی ہوگی، اس سے کم بھی ایکٹیویٹی پوری نہیں ہوتی، اور اگر اس یونٹ لیول سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو سیکنڈ ایکٹیویٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے بیچ لیول ایکٹیویٹی۔ بیچ لیول کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک مخصوص ڈیزائن یا مخصوص سٹائل کی چیزوں کا ایک بیچ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی کاسٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ اب اس بیچ کے تحت بننے والی چیزوں کے سائز، ڈیزائن، کلر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، تو اس کے مطابق ہر بیچ کی کاسٹ جو ہے وہ بھی ڈیفر کر سکتی ہے۔ نمبر 3، کسٹمر لیول ایکٹیویٹی، یعنی ایچ ٹائم کسٹمر جب آپ کو آرڈر دیتا ہے، اس سسٹم کے تحت کسٹمر انگیجمنٹ یا کسٹمر انوالومنٹ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہی کسٹمر آپ کے ساتھ انگیج ہوتا ہے اور وہ آپ کو اپنی خاص انسٹرکشن دیتا ہے، ڈیمانڈ پیٹرن دیتا ہے، تو اس کے مطابق چیزوں کے اوپر کاسٹ بنتی ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے ویسے۔ آرگنائزیشن سسٹیننگ ایکٹیویٹی، یعنی آرگنائزیشن کے سسٹین کرنے کے لیے بھی کچھ ایکٹیویٹیز ضروری ہوتی ہیں۔ جو کمپنیاں کوالٹی اورینٹڈ ہوتی ہیں، یعنی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پرنسپلز کے تحت کام کرتی ہیں، تو وہ کچھ ایسے جو پروڈکشن کے پروٹوکول یا پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو لازمی طور پہ پرفارم کرتے ہیں، اور ان کی پرفارمنس پہ کاسٹ عمومی طور پہ بڑھ بھی جاتی ہے۔ لیکن جو کمپنیاں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کوالٹی اورینٹڈ ہوتی ہیں، وہ اپنی کوالٹی کے اوپر یا کاسٹ کی انکرنس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی۔ اور آخری جو ہوتی ہے وہ پروڈکٹ لیول ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ پروڈکٹ کتنی قسم کی بنائی جا رہی ہے، پروڈکٹ کی کمپلیکیشن کس قسم کی ہو سکتی ہیں، یعنی ایک چیز کی کمپلیشن کے لیے آپ کو کون کون سے ایلیمنٹس آف کاسٹ ایسے ہیں جو لازمی طور پہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بلو اگر آپ چلتے ہیں تو پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ تھوڑا سا ایک کمپلیکس پروسیجر ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ دا ٹوٹل کاسٹ۔ کریکٹرسٹکس آف سکسیزفل اے بی سی امپلیمنٹیشن۔ اچھا، اب ہم یہ بات کریں گے کہ جب اے بی سی یعنی ایکٹیویٹی بیس کاسٹنگ سسٹم کو آپ اپنے مینوفیکچرنگ ادارے کے اندر یا آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں
تو اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے اسٹرانگ ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ، یعنی آپ کی جو ہر مینجمنٹ ہوتی ہے جس کا بنیادی رول ہوتا ہے فیصلہ سازی کے اندر، اس کی آپ کے پاس سپورٹ حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ان کی سپورٹ نہیں ہوگی بنیادی نوعیت کے فیصلے نہیں ہو سکتے، لیبر ہائرنگ کے متعلق مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، مٹیریل ہینڈلنگ، مٹیریل کنٹرول یا مٹیریل پرچیز کے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، لنک ٹو دا ایویلیویشنز اینڈ ریوارڈز، اس کا مین تعلق چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا لیبر کے ساتھ ہوتا ہے، لیبر کے ساتھ سٹینڈرڈائز ریٹ طے پاتے ہیں کہ آپ یونٹ وائز ان کو پے کریں گے یا آرلی بیسس پے کریں گے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جن امپلائیز کی پرفارمنس بہترین ہوتی ہے پروڈکشن کے حوالے سے ان کو ہائر ریٹس پہ ادائیگیاں کی جاتی ہیں، جبکہ ایسے لوگ کو جو بنیادی نوعیت کا کام کرتے ہیں یا جن کے کام کے اندر اتنی اسکل یا آپ کو اتنی اسپیشلٹی نظر نہیں آتی، پرفارمنس اتنی بیٹر نہیں ہوتی یا ان کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے، تو ان کو کم ریٹ پہ بھی ادائیگیاں ہوتی ہیں، جبکہ کراس فنکشنل انوالومنٹ بھی ہوتی ہے، یعنی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی مارکیٹنگ فنکشن پرفارم کرنے والے، فائنینس فنکشن پرفارم کرنے والے، ان کی بھی انپٹ لے لی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کسی چیز کے جو کاسٹنگ ایلیمنٹس ہیں اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ کتنی ایکوریٹ ہے، اور اگر باقیوں کی رائے لے کے بھی چلیں تو پھر اپنے ادارے کی بجٹ سازی کے اندر آپ کو بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس میں آپ کے لیے ایز ہو جاتی ہے، چیزوں کو جسٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور کاسٹ ایکومولیشن میں مدد ملتی ہے۔ ٹارگیٹنگ پروسیس امپرومنٹ، یعنی مین جو اس کا انوالومنٹ ہوتی ہے اے بی سی کاسٹنگ سسٹم کی، مین اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ عوامل کہ جس سے آپ چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں ان کی کاسٹ جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، اس کو امپروو کر دیا جائے۔ ایکٹیویٹی بیسڈ مینجمنٹ از یوزڈ ان کنجکشن ود دا اے بی سی، ایکٹیویٹی بیس مینجمنٹ کو اے بی سی کاسٹنگ سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی، تاکہ اس چیز کی وضاحت ہو جائے، پہچان ہو جائے، ایریا دیٹ وڈ بی بینیفٹ فرام پروسیس امپرومنٹ۔ ظاہری سی بات ہے جب ادارے اپنے بنانے کے عمل سے لے کے اور اپنے میچورٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ لرننگ ہوتی ہے، ان کے سسٹم کے اندر امپرومنٹ ہوتی ہے، ان کے پروسیسز کے اندر یا پروسیجرز کے اندر امپرومنٹ ہوتی ہے، کوالٹی کو بہتر طریقے سے سمجھا جاتا ہے اور کوالٹی امپرومنٹ پروسیسز کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ While the theory of constraints approach discussed in chapter 1 is a powerful tool for targeting improvement efforts، یعنی وہ تمام ایفرٹ جو ہم اپنے بزنسز کو، ایریاز کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں، اس میں اس کا رول بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ ایکٹیویٹی ریٹس کین آلسو پرووائڈ ویلیویبل کلیو آن ویئر ٹو فوکس امپرومنٹ، یعنی جو ہم ریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کا بھی بنیادی رول ہوتا ہے۔ ریٹ کیلکولیشن بیسیکلی ہمارے لیے وہ جنکس ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم کاسٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی پروڈکشن کے اندر جو ریٹ بنایا جاتا ہے اس میں کون کون سے ایلیمنٹ کو شامل کرنا ہے۔ بینچ مارکنگ کین بی یوزڈ ٹو کمپیئر ایکٹیویٹی کاسٹ انفارمیشن ود دا ورلڈ کلاس اسٹینڈرڈز آف پرفارمنس، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب چیزوں کے اسٹینڈرڈ بن جاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے ریٹس پہ یہ چیز بن سکتی ہے، تو جب ہم اپنا ایکچولی ورک پرفارم کرتے ہیں تو ایکچوئل کیلکولیٹڈ ریٹ کو بینچ مارک یعنی اسٹینڈرڈائزڈ ریٹ کے ساتھ کمپیئر کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ ہم نے چیزوں کو بیٹرلی پرفارم کیا ہے یا اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی رہ گئی ہے۔ ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹنگ اینڈ ایکسٹرنل رپورٹنگ، موسٹ کمپنی ڈو ناٹ یوز اے بی سی فار ایکسٹرنل رپورٹنگ بیکاز، جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ مینیجریل اکاؤنٹنگ کے اندر چیزوں کو انٹرنل پرپز کے لیے پرفارم اور انٹرنل پرپز کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایکسٹرنل رپورٹس آر لیس ڈیٹیلڈ دین انٹرنل رپورٹس، واقعی یہ صحیح بات ہے کہ ایکسٹرنل رپورٹ اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوتی کیونکہ اس کا تعلق فیصلہ سازی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ It may be difficult to make changes to the company's accounting system، یہ مشکل ہوتا ہے کہ کمپنی کے اکاؤنٹنگ سسٹم کو آپ تبدیل کریں، جبکہ فائنینشیل رپورٹنگ کے اندر صرف جو آپ کے ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو معلومات بہم پہنچانا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اے بی سی ڈز ناٹ کنفرم ٹو گیپ چونکہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے اندر جو رپورٹنگ پرپزز کے لیے ہوتی ہے اور پروفٹ جسٹیفیکیشن کے لیے ہوتی ہے وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اے بی سی سسٹم کے اندر ہر ادارہ اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے، ورکنگ کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے چیزوں کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے۔ اور نمبر 4، آڈیٹرز may be suspect of subjective allocation process based
آن انٹرویوز ود امپلائیز. آڈیٹر جو ہوتے ہیں جب وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف امپلائیز کے ساتھ وہ ڈسکشن کرتے ہیں. ان کی ڈسکشن سے ان کو یہ کلیو مل جاتا ہے کہ آپ جب اپنی چیزوں کی کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کن ایلیمنٹس کو آپ نے اہمیت دینا ہوتی ہے. ABC لمیٹیشنز کیا ہیں، یعنی ہم اس کو کس چیز تک محدود کر دیتے ہیں. سب سے پہلے سبسٹینشیل ریسورسز ریکوائرڈ ٹو امپلیمنٹ اینڈ مینٹین. آپ کو بہت زیادہ بڑے ذرائع کی بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، زیادہ ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 2 ڈیزائر ٹو فلی ایلوکیٹ آل کاسٹ ٹو پروڈکٹ. اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام قسم کی وقوع پذیر ہونے والی کاسٹ پروڈکٹ کے اندر جسٹیفائی کی جا سکے، اس کو ایلوکیٹ کیا جا سکے. نمبر 3 ڈز ناٹ کنفرم ٹو گیپ. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کی رپورٹنگ میں اور گیپ کی رپورٹنگ میں ڈفرینس ہوتی ہے. 2 کاسٹنگ سسٹم میں بی نیڈڈ. اس کے لیے جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم اور پروسیس کاسٹنگ سسٹم بھی اس کو اسسٹ کر سکتے ہیں. پوٹینشیل مس انٹرپریٹیشن آف فیملیئر نمبرز، جس کے اندر یہ چانسز ہوتے ہیں کہ چیزوں کو غلط رپورٹ کر دیا جائے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر ادارہ اپنی ورکنگ کمپلیکسٹیز کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے چیزوں کو کیسے ایلوکیٹ کرنا ہے، چیزیں کیسے کیلکولیٹ کرنی ہیں. اور آخری ہے ریزسٹنس ٹو انفیملیئر نمبر اینڈ رپورٹس. اس کی رپورٹنگ کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر ادارہ اپنی رپورٹ کو مختلف صورتوں میں ایلوکیٹ کرتا ہے، مینوفیکچر کرتا ہے یا پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہی کمپنی کے اندر ہونے والے فیصلے طے پاتے ہیں. جبکہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے وہ آپ کو اسٹینڈرڈائز میجرز دیتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر لمیٹیشن کے ساتھ ختم ہوا. نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس کی پریکٹس کا ایک لیکچر میں ضرور دوں گا جس میں کچھ کویسچن کو سالو کرنا سکھایا جائے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.